Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please recite third kalma and Darud Sharif. Dear students, today our topic is concrete noun plus abstract noun. What is concrete noun? Concrete noun isme mada or isme jamid. The translation of concrete noun is isme mada, isme jamid. The names of things which you see, touch or feel. The names of things which you can see. You can add it, which you can see. The names of things which you can see, touch or feel. یہ وہ اسم ہے جس کا ماضی وجود ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. The names of things which you can see, touch or feel. For example, table, door, pen. مثال کے طور پر میز، اس کو ہم چھو سکتے ہیں. We can touch it, we can see it. Door, دروازہ، pen, قلم. We can touch it, we can see it. This is known as concrete noun. اسم مادہ یا اسم جامد، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں موجود ہے. everything which is present in this world and it has body, it can exist in this world, we can say it is concrete noun. اسم مادہ یا اسم جامد، یعنی ہر وہ چیز جو مادہ رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے. اس طرح سائنس کی ڈیفینیشن ہے تو اس کو ہم اسم مادہ کہتے ہیں. ایگزامپلز آپ دیکھ چکے ہیں: ٹیبل، ڈور، پین ایکسیٹرا. ایبسٹریکٹ ناؤن اسم مجرد یا اسم کیفیت. دا نیمز آف تھنگس وچ یو کین ناٹ ٹچ. ایسی چیزیں جس کو آپ چھو نہیں سکتے. یہ وہ اسم ہے جس کا ماضی وجود نہیں ہوتا، یہ محض ایک خیال، تصور اور حالت کا نام ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر بیوٹی، خوبصورتی، گریڈ، لالچ، اینڈ پرائڈ اور فخر. دا نیمز آف تھنگس وچ یو کین ناٹ ٹچ. ایسی چیزیں جس کو ہم چھو نہیں سکتے، یہ اپنا مادی وجود بھی نہیں رکھتے لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، جیسے گرمی، خوشی. یہ وہ اسم ہے جس کا مادی وجود نہیں ہوتا، یہ محض ایک خیال، تصور اور حالت کا نام ہوتا ہے. Now dear students, these are the concrete nouns and these are the abstract nouns. Now this is our question: identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun. کہ آپ نے بتانا ہے، شناخت کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے کہ نیچے جو دی گئی لائن ہے اس میں کون سا ناؤن جو ہے وہ کنکریٹ ناؤن ہے، کون سا ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. نمبر 1: she puts in much effort into her studies as she wants to score good marks. As she wants to score good marks. As she wants to score good marks. She puts in much effort into her studies. وہ اپنی جو ہے وہ زیادہ صلاحیتیں جو ہے وہ اپنی تعلیم میں لگاتی ہے. As she wants to see score، چونکہ وہ اچھے مارکس حاصل کرنا چاہتی ہے. Here we have underlined effort and studies. What is effort and what is studies? Effort کوشش، studies پڑھائی. We cannot touch it but یہ ایک تصور ہے، خیال ہے اور حالت ہے. So they are abstract nouns. Both are abstract nouns. یہ دونوں جو ہیں یہ abstract nouns ہیں. Number 2: they recommended him for his justice and truthfulness. انہوں نے اسے جو ہے اس کی سفارش کی، اس کی حمایت کی اس کے انصاف اور اس کی سچائی کی وجہ سے. Here justice is underlined and truthfulness is underlined, and they are all the concepts. ہم انہیں چھو نہیں سکتے لیکن ذہن میں لا سکتے ہیں. So
both are abstract nouns. Justice and truthfulness are abstract nouns. تو یہ abstract nouns ہیں. Number 3, keep the balls in that basket. ان گیندوں کو اس جو ہے وہ باسکٹ میں یعنی کہ ٹوکری میں رکھیں. اب ہیئر بالز اس کا وجود ہے اینڈ باسکٹ اس کا بھی وجود ہے. وی کین ٹچ اٹ, وی کین سی اٹ. سو دے آر آل بالز اینڈ باسکٹ آر کنکریٹ ناؤنس. یہ کنکریٹ ناؤن ہے جن کا وجود ہے. دا ڈس آنیسٹ ٹریڈر از لوزنگ دا ٹرسٹ آف دا کسٹمر. ٹریڈر یہ وجود رکھتا ہے. ٹرسٹ یہ تصور ہے یعنی جو بے ایمان تاجر ہے از لوزنگ دا ٹرسٹ, وہ اپنا اعتماد کھو رہا ہے کسٹمر اپنے گاہکوں میں. Now trader and customer are concrete nouns and trust is abstract noun. Trust کا ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن we cannot touch it. Number 5, he did not take good care of his pet. وہ اپنے پالتو جانور کا یا پالتو جانور کا اچھے طریقے سے خیال نہیں رکھتا. پالتو جانور کا پیٹ از پالتو جانور اینڈ کیئر از خیال. ناؤ کیئر از ایبسٹریکٹ ناؤن اینڈ پیٹ پالتو جانور وی کین سی اینڈ وی کین ٹچ اٹ. دس از کنکریٹ ناؤنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیز آر دا بیسک کنسیپٹس concrete and abstract nouns, and they are different from each other, so you must take care when you are selecting whether it is concrete or abstract noun. Jazakallah.